جی مبشرہ تلاوت شروع کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تؤثر وتمت بالخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جن انبیاء کرام کی سیرت کا اور ان کے اقوام کا مطالعہ کریں گے وہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 66 سے اور عاد کی طرف آیت نمبر 65 سے یہ بات آتی ہے کہ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جان نشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. یہ سورہ اعراف کی آیات میں سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہم نے پڑھا. یہ قوم جو تھی جیسے کہ ہم نے اس میں ترجمے میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جان نشین بنایا. اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو 3500 سال قبل مسیح میں نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی
جیسا کہ ہم نے کل ان کا تذکرہ پڑھا تھا، اور کشتی والوں کو بچا لیا گیا۔ یہ کشتی والے قوم عاد کہلائے، جنہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ 500 سال بعد اس قوم کی بہت بڑی تعداد شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئی، اور پھر ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا، ان کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہود علیہ السلام اور اہل ایمان بچا لیے گئے، یہ آج سے 3000 قبل مسیح کی بات ہے۔ اور عاد کے جو یہ بچے ہوئے لوگ تھے یہ سمود کہلائے، انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا زمانہ 2500 قبل مسیح ہے۔ آج پہلے ہم ہود علیہ السلام جو کہ اولو العزم نبی ہیں، اور جن کا شجرہ نسب نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور ان کی قوم کو نوح کی قوم کے بعد یعنی ان کا جان نشین بنایا گیا۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا قوم تھی اور ان کا کیا طرز عمل تھا۔ یہ قوم جس کی طرف قوم عاد کہلاتی ہے، یہ سیدنا ہود علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے، یہ قوم احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ یمن کا ایک ریگستان ہے جو صحرائے عرب، رب الخالی اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ عرب میں بہت مشہور تھا کہ قدیم زمانے میں وہ اس زمین کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ احقاف کے معنی ہے ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو کہ بہت بلندی والے ہوں۔ اور پھر یہ احقاف جدھر یہ بڑی سرسبز جگہ تھی، لیکن آج جب ہم احقاف کی موجودہ حالت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں پہ ایک شاندار تمدن رکھنے والی طاقتور قوم آباد ہوگی۔ آج حالت یہ ہے کہ یہ ایک لقودق صحرا ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ صحرا 1000 فٹ کے نشیب میں نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں جگہ جگہ ایسے سفید قطعے ہیں جن میں کوئی چیز گر جائے تو وہ ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ قوم عاد جو کہ اس جگہ آباد تھی، یہ اپنے زمانے کی بے نظیر قوم کہلائی گئی، اور اسی کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت شان و شوکت والی قوم تھی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ یہی تھی۔ سورہ اعراف میں ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ یاد کرو اللہ کے اس فضل و انعام کو کہ نوح کی قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ یہ قوم یہ ان کے لیے ارم ذات العماد یعنی اونچے ستونوں والی یہ تھی، اور یہ بڑے بڑے خیمے بنا کے رہتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ یعنی اتنی زیادہ ان کا یہ شان و شوکت تھی کہ اس وقت کی کوئی قوم ان کے ٹکر کی نہ تھی۔ عرب کا بچہ بھی ان کے نام سے واقف تھا۔ یہ قوم اللہ سے منکر یا ناواقف نہ تھی، اور نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا۔ دراصل یہ قوم جس کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام بھیجے گئے، وہ ہود علیہ السلام کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی وہ یہ تھا کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے، کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے۔ انہوں نے طوفان نوح کے بعد اس قوم نے ہی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا۔ ان کے 3 بڑے بت صدا، حمود اور حبا تھے جن کی یہ پرستش کرتے تھے، اور کسی کو یعنی دولت کا بت کہتے تھے، تو کسی کو ہوا دینے والا، اور کسی کو بارش دینے والا، کسی کو بیماری کا رب کہتے تھے۔ اور انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ پھر اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔
یہ ان کی ایک نمایاں خصوصیت اور کیا ہمیں ملتی ہے کہ یہ اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، جیسا کہ ان کے لیے آیا ذات العماد یہ ان کا لقب تھا، اور یہ جسمانی طور پہ بھی اور مالی لحاظ سے بھی بہت قوت والے اور طاقتور تھے، دنیا میں بہت ترقی یافتہ جسے ہم سپر پاور کہیں، یہ اس دور کی سپر پاور تھی اور متکبر قوم تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی قوت والا نہیں ہے، من اشد قوہ، جیسے آج کے دور میں گویا امریکہ یہ بات کہے نا۔ سورہ شعراء میں آتا ہے آیت نمبر 128، 129، 130 اور 131 میں کہ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی دولت کو کے فخر و غرور کے اظہار کے لیے لوٹاتے، بلا ضرورت عالی شان عمارتیں بنانا۔ یہ وہی بات ہے نا کہ جو آج کل بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ فلاں میموریل بنا دیا یا فلاں بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے آج کل کے بڑے 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 محل جن کے ہیں اور وہ سال میں شاید ایک بار ہی ٹھہرتے ہوں گے، اور ہر شہر میں بنانا، یہ حالانکہ ہمیں کیا ملتا ہے طرز عمل کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک دفعہ حضرت عمر کو لکھا کہ ہم نے آپ کے لیے فسطاط میں گھر بنایا ہے، تو عمر نے جواباً لکھا کہ حجاز میں رہنے والے شخص کا مکان مصر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ آخرت کے طلبگار لوگوں کا رویہ تھا جو اتنی بڑی حکومت کے سربراہ تھے۔ آج کی جب ہم عمومی صورتحال دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے طرز عمل کہ کئی دفعہ 2 لوگ ہوتے ہیں اور 10 کمروں کا گھر ہوتا ہے۔ آج واش روم کی آرائش اور پہ کس قدر تھوپا جا رہا ہے، کئی دفعہ پوری لائبریری ہی وہاں بنا کے رکھی جاتی ہے، کسی کے LCD لگا رکھا ہے، حالانکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ شیاطین اور اس کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ بس حاجت پوری کریں اور وہاں سے نکلیں۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عمارت جو زائد از ضرورت بنائی گئی ہو، اس میں کوئی بھلائی اور بہتری نہیں، اور ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے، مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے۔ اور پھر ان کے لیے ایک اور بات کیا آتی ہے کہ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں اس قدر غلو کے رہنے کے لیے مکان نہیں اور محل درکار ہیں، اور جب اس سے بھی تسکین نہ ہوئی تو بلا ضرورت عالی شان عمارتیں بنا ڈالتے ہو، لیکن کمزوروں کے لیے دل میں کوئی رحم نہیں اور غریبوں کے لیے کوئی دینے کے لیے ہاتھ تنگ ہونا۔ یہ بالکل وہی بات کہ سپورٹ مل گئی تو جو آج کل کے جباروں کا طرز عمل کہ 50 مار دیے اور 100 مار دیے، قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے سمجھایا، تو آج ہم دیکھیں کہ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا۔ ایک ایسی قوم جو اپنی یعنی عوام کے تن نہ ڈھانپ سکے، پیٹ نہ بھر سکے، تعلیم اور علاج معالجہ نہ فراہم کر سکے، اس کی ترجیحات میں بے دریغ پیسہ، اور پھر قرضے کے پیسوں سے کرنا جو آج ہمارے بڑے کر رہے ہیں، یہ کہیں سے بھی اسلام کا مزاج نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھایا، لیکن وہ مان کر نہ دی، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے خواہ تو نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور پھر حضرت اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور 3 برس تک بارش نہ ہوئی، اور قحط جب آخری حدوں کو چھونے لگا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا،
نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں اور نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی ان کے پاس عاد پر ایک شدید طوفانی آندھی سے وہ تباہ کیے گئے نا۔ یہ جو آتا ہے کہ وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے کہ یہاں پہ ہم پہ بارش برسنے والی ہے، کیونکہ قحط کا ان پہ آیا ہوا تھا 3 سال سے، لیکن اللہ نے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پہ یہ عذاب رہا، شدید طوفانی آندھی آئی۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے پوسیدہ تنے ہوں۔ 7 راتیں اور 8 دن اور بیچ میں کوئی وقفہ نہیں۔ اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا، اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت کو اعتدال سے ہٹا دیا۔ یہ اللہ کے بڑے دن جس کہا جاتا ہے کہ جن میں قوموں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، تذکیر بالایام اللہ اس کو کہا گیا۔ یہ بہت جسیم اور پہلوان لوگ اور قداور بھی تھے، اس لیے یعنی ایک پہلوان کو ہم دیکھیں کہ گرایا نہیں جاتا، اس کو ریسلنگ میں ہم کہتے ہیں نا پہلوان کو پچھاڑ دیا، تو یہ بھی اس طرح سورہ حاقہ میں جو بات آئی کہ وہ اس طرح پچھڑے پڑے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ دیکھیں کھجور کے درخت کو بھی گرانا آسان نہیں ہوتا نا، تو یہ ان کا انجام ہوا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو کبھی آپ آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر آتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا کہ جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو کیا کہا کہ یہ ان کے لیے رحمت کا بادل ہے آیا ہے، حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا، اور اس نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یہ جو تھی یہ قوم عاد، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ارم، اوس اور عاد کی نسل تھی جس سے پھر ہود کو بھیجا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو دوسری قوم، دوسرے نبی جن کا ہم تذکرہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی سیدنا صالح علیہ السلام، سورہ اعراف میں ہی ان کا تذکرہ آگے آتا ہے آیت نمبر 72 سے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جان نشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مودیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں
آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام جو جس قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ قوم عاد جب ہلاک ہوئی تو ان کے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے یہ پھر سمود کہلائے، اور عاد کے بعد جس قوم کو عروج عطا کیا گیا وہ سمود تھی، اسے عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہجر میں آباد تھے جسے آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ سمود کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بناتے تھے، اور جن کے سورہ فجر میں آتا ہے نا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ دیکھیں کہ یہ ماہر سنگ تراش تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تو کجا، انہوں نے پورے پورے شہر آباد کیے تھے، اور میدانوں کو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کے ماہر کاریگر تھے، اور یہ میدانوں کو بھی محلات میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے ہال اور سائیڈ رومز آج بھی وہاں موجود ہیں۔ یہ قوم بھی آخرت کی منکر ہو گئی، اللہ کے باغی تھے، اور پھر یہ بھی اللہ کے عذاب سے یعنی زلزلے اور چیخ کے عذاب سے تباہ ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس قوم کو بھی اللہ نے بہت نعمتیں عطا کی تھیں، اور یعنی اللہ نے کہا نا کہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اللہ نے ان کے لیے جہاں جا کے رہنا چاہتے تھے وہاں جا کے رہنا آسان کر دیا۔ انہیں پہاڑوں میں جانا تھا، اللہ نے وہ ہموار کر دیے، اور اطمینان سے کاٹتے تھے اور گھر بنا لیتے تھے۔ دیکھیے کتنی اللہ نے ان کو زبردست ٹیکنالوجی دی ہوئی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ آج ہی ترقی کا دور ہے، لیکن ان کی ذہانت دیکھیے، ان کا آرکیٹیکچر دیکھیے کہ کتنے وہ ماہر انجینئر تھے، اور وہ یعنی یہ نہیں کہ کوئی وہ ہم کہیں کہ کوئی بیکورڈ قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ کیوں تباہ ہوئے؟ اتنے مال و دولت، اتنی ترقی اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب ہم ان کی بدعمالیوں کا پڑھتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ قوم سمود کا علاقہ جو ہے یہ بھی بہت سرسبز و شاداب تھا۔ شام اور یمن کے درمیان ان کی تجارتی شاہراہ پر یہ واقع ہے، اس کی یعنی بڑی جغرافیائی اہمیت تھی کہ یہاں سے سارے تجارتی قافلے گزرتے تھے، ان کی بڑی آسودہ زندگی تھی۔ لیکن اس قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے باغی اور انحراف اور اللہ سے کفر کی راہ اختیار کی، اور یہ بھی قوم عاد کی طرح وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں ایک رسول بھیجے جن کا نام صالح علیہ السلام ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو ان کی بدعمالیوں کے برے انجام سے آگاہ کیا، تو قوم کے لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ کوئی سچے نبی ہیں تو پھر اس کا کوئی واضح ثبوت دیں۔ یہ یعنی ان قوموں کا کیا قصور ہے؟ یہ خود خدا بن بیٹھے تھے، یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے تھے، اور پھر یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے ان کے مطالبے پر صالح علیہ السلام ان کے پاس اونٹنی لے آئے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو آپ نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس اونٹنی کو پریشان نہ کرنا، کہ یہ اللہ کی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ اللہ کا گھر، یا عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اسلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ اونٹنی میری نبوت کی دلیل ہے، اسے نقصان مت پہنچانا، اور اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ سمود وہ قوم جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھیجا، اور صالح علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو پہلا معجزہ عطا کیا گیا۔ دیکھیے قوم کی جو چلتی ہوئی تہذیب ہوتی ہے نا، جو چیز ان میں پاپولر ان میں ہوتی ہیں، جو چیزیں جسے کہا جائے کہ ان میں
آج کل ان ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معجزے عطا کرتے ہیں۔ یہ قوم پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنایا کرتی تھی، مدائن صالح میں اس کے ابھی بھی آثار موجود ہیں۔ اللہ نے کیا معجزہ دیا، اس پہاڑ کو کاٹ کے اونٹنی نکل آئی جو چلتی ہوئی پہاڑ سے برآمد ہوئی۔ یہ کسی اونٹنی سے نہیں پیدا ہوئی تھی، بلکہ اللہ نے دکھایا تم پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے ہو، میں اونٹنی نکال لاتا ہوں پہاڑ سے، میں ایسا رب ہوں۔ یعنی اب مانتے ہو میری بات، لیکن دیکھیے ان کا کیا طرز عمل تھا، انہوں نے نہ مانا اور انکار کیا۔ یہ اونٹنی سمود کے علاقے میں ایک عرصے تک چرتی اور کھاتی پیتی رہی، ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی پیتی۔ بعض لوگ اسے دیکھ کر صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن قوم کے سرداروں کو خدشہ ہوا کہ یہ معاملہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو ان کی سرداری اور بادشاہی تو خطرے میں پڑ جائے گی، اور قوم کے سرداروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی جائیں تاکہ سارا پانی ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر کے علاقے سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے قوم سمود نے نشانی کا مطالبہ کیا تو انہیں بطور نشانی اونٹنی عطا کی گئی، وہ اس راستے میں پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی۔ قوم سمود کے لوگوں نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، حالانکہ ایک دن وہ ان کا پانی پیتی تھی اور وہ ایک دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ یہ مسند احمد میں روایت ہے کہ پھر جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان پر ایسی سخت چیخ آئی جس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے کیا پلاننگ کی، سورہ نمل آیت نمبر 48 سے 53 تک یہ بات آتی ہے کہ شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو فساد پھیلاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی 9 سردار قبائل، اور ہر ایک کے ساتھ اپنا ایک بہت بڑا جتھا تھا۔ یہ انہوں نے آپس میں کہا کہ خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی کہ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ ان کے گھر خالی پڑے تھے، اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں نشان عبرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ویسی ہی سازش کہ ان 9 قبیلوں کے سرداروں نے مل کر کہا کہ جیسی ہم دیکھتے ہیں نا کہ مکہ کے قبائلی سردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسے ہی سوچتے تھے۔ جب ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک پلاننگ انہوں نے کی تھی، تو یہی کہا کہ ہم سب قبیلے مل کر حملہ کریں گے۔ تو صالح علیہ السلام پر بھی وہ اسی طرح حملے کی پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ اونٹنی کو مارنے کے بعد صالح علیہ السلام نے انہیں نوٹس دے دیا تھا کہ بس اب 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو قبل اس کے کہ وہ صالح علیہ السلام پر ان کا ہاتھ پڑتا، اللہ کا زبردست ہاتھ ان پر پڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں کہ سمود جو ہیں وہ سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے۔ یہ بہت ایک زوردار آواز آئی تھی۔ سورہ ہود میں صیحہ کا لفظ آتا ہے کہ حد سے جب آواز بڑھ جائے اور جس میں کڑک اور گرج اور بہت سخت زلزلہ بھی ہو تو یہ ہلاکت کا باعث بن گئی، اور اس کے لیے یعنی ایسا زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ان کے پتھروں کے مکانوں میں بھی دراڑیں اور شگاف پڑ گئے، اور پھر ان میں سے بہت سے مکان پہاڑ کے بوجھ کی وجہ سے ہی کھنڈر بن گئے، اور وہ خود زلزلہ اور چیخ کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ دیکھیے یہ وہ بات ہے، ان اقوام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابن عمر سے بھی مروی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے گزرتے تھے جن پر عذاب نازل کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں روتے ہوئے جایا کرو، یعنی اگر تم روتے ہوئے ان کے پاس نہیں جا سکتے تو پھر ان کے پاس نہ جایا کرو تاکہ تمہیں بھی ان کی طرح عذاب نہ آ پہنچے۔ یہ عبرت کے مقام ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اور پھر پیاری بہنوں ہم دیکھیں کہ ان انبیاء کے حالات سے، ان قوموں کے قصوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں آگے یہ فرماتے ہیں کہ تم سورہ احقاف آیت نمبر 27 اور 28 میں یہ بات ملتی ہے کہ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بار بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ دیکھیے ہم نے نوح علیہ السلام، عاد اور سمود تذکرہ پڑھا، یہ اللہ کے غضب کا شکار قومیں، ان کا کیا جرم تھا؟ شرک کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے ساتھ کچھ اور بھی رکھے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے مانگنا، ان کو رسائی کا ذریعہ سمجھنا، نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ہماری سفارشی ہیں۔ سورہ زمر میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 3 میں کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ آج جب ہم کسی ہندو بت پرست سے بات کریں تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ایک ہندو پی ایچ ڈی جس نے کی ہوئی فلسفے میں اور ایک ذہین آدمی تھا، اس سے پوچھا کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ رام، کرشن، برہمن، برہما اور یہ نیک لوگ تھے، ہم ان کے بت بنا کے رکھتے ہیں، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، وہ اللہ سے ہماری سفارش کرتی ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تک ہم اپنی سفارش پہنچا دیتے ہیں، ہماری تو ایسی رسائی نہیں ہے، ہم ان نیک لوگوں کی روحوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ لات جو ہے وہ ایک نیک آدمی ہے، لات و عزا کے ہم بت کے نام پڑھتے ہیں نا، تو وہ کہتے تھے کہ لات ایک نیک آدمی ہے، وہ حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا بت بنا کے رکھ لیا، جیسے کہ ان کو کہا تھا نا شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کہ نیک لوگوں کی یاد سے تمہیں نیکی کا خیال آئے گا، تو پھر انہوں نے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ دیکھیے کہ یہ بات آج ہمارے معاشرے میں بھی سننے کو ملے گی۔ ہم دیکھیں کہ کسی بھی آپ قصبے میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، وہاں جا کے سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ایک مزار ہوتا ہے، اور بات کریں یہ اہل ایمان کی زندگی ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قبر والے کی عبادت تو نہیں کر رہے، ہم تو صرف وسیلہ بناتے ہیں، ان کے عرس سجاتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ کسی کا نام داتا رکھ دیا، کسی کا خواجہ رکھ دیا، کسی کا غوث اعظم رکھ دیا، تو دیکھیے انہوں نے بت بنا لیے، ہم نے قبریں بنا لی، عرس کر لیے اور مزار بنا دیے۔ دیکھیے یہ بالکل ویسے ہی ہے نا جیسے میں آپ سے کہوں کہ مجھے ان خاتون کا نہیں پتا، آپ مجھے کہیں کہ یہ بہت اچھی خاتون ہے، آپ ان کی ہیلپ کر دیں۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو اپنی کمزوری کی اینک سے دیکھنا، اپنی کمزوری کے لینس سے دیکھنا۔ انسان ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کمزور ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے، وہ العلیم الخبیر ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، مخلوق کمزور ہے، اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ سے خود ڈائریکٹلی آن لائن وہ ہر وقت موجود ہے، اس سے رابطے میں رہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو کہتا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے تمہارے سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں کہ میں قریب ہی ہوں۔ تو کسی کے پاس نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ اولاد ہے، نہ بارش ہے، اللہ کے علاوہ سب ہستیاں بہت کمزور ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 توحید کو سمجھانے کے لیے بہت زبردست اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، مدد چاہنے والے بھی کمزور،
اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال ہمیں یہاں پہ دی اور سمجھایا۔ یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے اور اس میں یہ بات بتائی گئی، سورہ حج کی آخری آیت نہیں، سوری، آیت نمبر 73 ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور بالکل چھوٹی مخلوق کا نام لیا کہ مکھی کچھ چیز چھین کر لے جائے، آپ اپنے ہاتھ پر ایک چینی کا دانہ رکھتی ہیں، مکھی آ کے بیٹھتی ہے اور لے کے اڑ جاتی ہے، آپ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے کیونکہ طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا جاتا ہے من دون اللہ، جو بھی اختیارات ہیں اس کی ایک بالکل تحقیر کی گئی، وہ بالکل واضح انداز میں ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی سے، کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے، ولی سے دعا مانگنا کہ ہمیں صحت دے دیں، ہمیں جاب دے دیں، ہمیں بچہ مل جائے، تو یہ جو ہے یہ چاہے صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، نہ ان کے پاس زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ اولاد ہے، نہ رزق ہے، نہ ان کے پاس زلزلے ہیں، نہ بارشیں ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے سوا جن بھی ہستیوں کے پاس جائیں، چاہے وہ قبریں ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ گائے ہو، یہ سب کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھکاری بھی کمزور اور مانگنے والا بھی کمزور اور دینے والا بھی کمزور۔ یہاں پہ اللہ نے ہماری سوچ کو بڑا بنانے کی بات کی ہے کہ دیکھو دنیا کو طلب کر رہے ہو تو وہ تو ہے ہی کمزور، انسان کی سوچ ہے نا اسے بڑا بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں آگے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، یعنی سب سے بڑی چیز جس کی طلب کی جا سکتی ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے۔ یہ مطلوب طاقتور ہے، اگر طالب کمزور بھی ہوا تو یہ مطلوب اسے طاقت دے گا۔ ہم دیکھیے کہ ہمارا اپنے رب سے ایسا تعلق ہو کہ اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی سے ہر چیز مانگنا، اور اس یقین کو اور اس عقیدے کی یہاں پہ دیکھیے کہ بات ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کو دینے والا اور عطا کرنے والا ہے، وہی خالق مالک ہے، وہی رب ہے، وہی الہ ہے، اور وہ علیم الخبیر ہے، اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے یہ واقعات پڑھے، یہ دنیا میں تاریخ کے بڑے واقعات، پیغمبروں کے واقعات جس میں اللہ کے بڑے فیصلے ہوئے، ان کا ذکر کر کے ہمیں اللہ سے یعنی اللہ سے ہمارا تعلق اور اس کی ایک تجدید کی گئی، ہمیں تذکیر کروائی جا رہی ہے۔ ازل کے حالات میں ہم نے آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھا، نوح علیہ السلام، ہود اور صالح علیہ السلام سے، یہ وہ انبیاء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے، ان کی قوموں میں شرک ہی کا جرم رہا۔ ان قصوں میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ ہر دور میں حق و باطل کا معرکہ سجا ہے، ہر دور میں دیکھیے کہ ایمان والوں پر مصائب آئے، صحابہ کرام ہو یا بعد کے اہل ایمان، ان کو استقامت کا سامان دیا جا رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں پہ پکڑ آئی، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف پلٹنے، جھک جانے، عاجزی کا رویہ اختیار کرنے، استغفار کرنے کی تلقین کی۔ جب میں اپنے لیے اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب تو انبیاء اور رسول کا سلسلہ مکمل ہو گیا، ہمارے سامنے تو کوئی معجزے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارے اطراف میں بھی اللہ کی قدرت کے کرشمے جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم ان سے اس قدر یوزڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں کہ ابھی بھی وہی حالات ہیں کہ اللہ کی طاقت کی، اس کی قدرت کی نشانی جس نے دنیا کو عاجز کر کے رکھ دیا، ہر طرف جس کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے ملکوں کی دوڑیں لگوا دیں، ایک ننھی سی مخلوق جس کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، جگہ جگہ ایمرجنسی بھی نافذ ہو گئی، کئی ایونٹس کینسل ہوئے، پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی، بچے اسکول نہیں جا سکے، کوئی خوف نے ایک ڈیرے لگا رکھے تھے،
یعنی اتنے بڑے ملک، اتنے سمجھدار انسان بے بس نظر آ رہے تھے، اتنا حقیر کر دیا اس چھوٹی سی چیز نے جس کو ظاہری آنکھ سے دیکھنا ناممکن تھا، اور انسان کا علم ہار گیا، ساری ٹیکنالوجی یا ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے، سب کچھ ایک طرف، اور دنیا کو ہلا کے رکھ دینے والا وہ مائکروسکوپک کیڑا ایک طرف، جس کو ہم کرونا وائرس کے نام سے جانتے ہیں، اور عقل والے پہچان نہیں پا رہے کہ کوئی ایک طاقت ہے جو اوپر ہے، اور یہ اسی کے لشکر ہیں، اور اپنے لشکروں کو وہی جانتا ہے، وہ ایک کن کہے گا تو یہ چلا جائے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعا ہے کہ میری امت جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ہلاک نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی نشانیاں یہ آتی ہیں بار بار، اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ ہم اللہ کے آگے، اس ہستی کے آگے جھک جائیں۔ یہ واقعات ہمیں ہمارے لیے کہیں کہ ویک اپ کالز ہیں، یہ ہمیں سب مشن سکھاتے ہیں۔ مومن ہر چیز میں ظاہر سے اٹھ کر اس کے پیچھے رب کائنات کو دیکھتا ہے، اس کی قدرت کو دیکھتا ہے۔ یہ حالات، یہ کووڈ-19 ہمیں غفلت سے اٹھانے اور جگانے کے لیے آیا ہے۔ انسان اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اس سے غافل ہیں، لیکن ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے۔ رب کی بڑی مہربانی کہ اس نے تو ہاتھ ہلکا رکھا کہ ابھی تو ڈیتھ ریٹ 2% بھی نہیں ہے، تو سوچئے یہ حال ہے۔ سوچیں جس کو بھی لگتا اور وہ مر جاتا اور ریٹ 100% پہ چلا جاتا، جیسے ان اقوام کے ساتھ ہوا، تو لاکھوں انسان لقمہ اجل بن چکے ہوتے، کوئی کچھ نہ کر سکتا۔ یعنی ہم جب سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں دنیا سے چلا گیا، یا فلاں اتنی اموات ہوئیں، تو دیکھیے کہ یہ سوچیے، یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ لوگوں کی موت کی اطلاع جو ہمیں ملتی رہی، تو ہمارے لیے قابل شکر ہے ایک ایک دن جو مجھے مل گیا۔ زندگی بہت قیمتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کو قیمتی سمجھ کے گزارا جائے۔ حالات، واقعات، اللہ کے دین کے داعی ہمیں توبہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ سے استغفار کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کا میدان ہے۔ دیکھو یہاں پہ مختلف امتحان آتے رہتے ہیں، اللہ کا مطالبہ ہے کہ میں جھک کر رہوں، وہ امتحان مجھے کچھ دے کر لے یا مجھ سے کچھ واپس لے کر رہے۔ یہ آزمائش یا یہ کووڈ-19 کا یہ جو وقت ہے، یہ بھی اس لیے آیا کہ ہمارا رب ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہ رہا ہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف یا پریشانی آتی ہے، اس میں رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں۔ سورہ نام میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہم نے بہت سی قوموں کی تو ہم نے رسول بھیجے، اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ دیکھیے ناپسندیدہ رویہ کیا ہے جو ہمیں ان اقوام کے طرز عمل میں ملتا ہے۔ یہ صرف قصہ پارینہ نہیں ہے، یہ ہمیں لیسن دے رہی ہیں کہ ناپسندیدہ رویہ کیا ہے، کہ انسان ٹس سے مس نہ ہو، وہ سمجھے یہ سب تو گردش زمانہ ہے، ابھی ہے، فلاں مہینے میں ختم ہو جائے گا، کچھ دن کی تو بات ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ تم نے کیا غلط کیا ہے، بالکل ٹھیک تو کر رہے ہو۔ پیاری بہنوں، نعمتوں کی فراوانی ہونا تو اکثریت اپنے ہوش کھو دیتی ہے، بھول جاتی ہے کہ ایک رب ہے، اور شیطان کا ہمارے رب سے یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو ہرگز شکر گزار بننے نہ دوں گا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی فرما برداری۔ ایمان والے کی سوچ جو ہے وہ فرق ہوتی ہے، وہ اندھا گونگا بہرا بن کے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا سورہ احقاف میں کہ میں نے ان کو دل دیے اور آنکھیں دیں اور کان دی، لیکن وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ ایمان والا غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے سائنس کو، اللہ کی نشانیوں کو پہچانتا ہے۔ نہ اب اللہ کے نبی آئیں گے اور نہ فرشتے سمجھانے کے لیے اتریں گے، اللہ کی یہی نشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ کیوں آفتیں آتی تھیں۔ ہمیں 5 دفعہ دن میں صدا آتی ہے اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے نفس کو، خواہشات کو، لوگوں کو، فیشن کو، رسم و رواج کو تو اکبر نہیں بنایا ہوا۔ ہم غور کریں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کتنے احکامات کو میں عمل کرتی ہوں، کتنی آیات کو میں سیریس لیتی ہوں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کیا ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں؟ کیا ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں؟ یا اپنے آپ کا ہم خود جائزہ لینے والے ہوں۔
صحابی اپنے وقت میں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ لوگوں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو ہم نبی کے دور میں انہیں ہلاک کرنے والے کام سمجھتے تھے۔ پیاری بہنوں، آج وہ آ جائیں تو شاید ہمیں پہچاننے بھی نہیں کہ یہ امت مسلمہ ہے۔ مسلمان معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو اسلام الگ ایک چیز نظر آتی ہے اور مسلمان الگ نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم دیکھیں کہ باتوں کے علاوہ کاغذوں میں بھی جھوٹ نظر آتا ہے، ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، لڑائی جھگڑے، فساد، قطع تعلقی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں اپنے بھائی سے قطع تعلقی، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بہن بہن سے نہیں ملتی، کینے سے بھرے دل نظر آتے ہیں۔ یعنی باہر سے اتنے ویل ڈریسڈ اور اندر سے اتنے سیاہ اور بدبودار دل، حسد کی آگ، کسی کی نعمت پہ اچھا نہیں فیل کرتے۔ دیکھیے حسد وہ گناہ ہے جو آسمان پہ بھی پہلا گناہ وہی ہوا اور زمین پہ بھی وہی ہوا۔ شیطان کو حسد ہوا تھا نا، اور حابیل قابیل کے قصے میں بھی قابیل کو حسد ہوا تھا۔ تو کسی کی نعمت پہ اچھا نہ محسوس کرنا، یہ آج دیکھیے کہیں میرے اندر یہ تو نہیں، یہ کیوں آگے نکل گیا؟ ہم ظلم ہوتے دیکھتے ہیں، بھوک اور افلاس دیکھتے ہیں، لیکن ہماری پارٹیز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اطراف کس قدر، یعنی ہم دیکھیں کہ اسراف کس قدر زیادہ بڑھ گیا، نعمتوں کی شکر گزاری نہیں۔ ہم دیکھیں کہ یہ بھوک کی آزمائش ہوتی تو کس قدر سخت ہوتی۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوئے، الماریاں بھری ہوئی، اور پھر دیکھیے قرآن پڑھ کے تو دل میرا اور جھک جائے، کہیں یہ تو نہیں خیال آ جاتا کہ تکبر سے بھر جاؤں کہ میں تو بہت نیک ہوں اور لوگ تو حقیر کیڑے ہیں۔ انا ہی کئی دفعہ خدا بن جاتی ہے، قصور معاف نہیں کرتے۔ دیکھیے کہ ہم ہی تانے دینے والے، مومن تو تانے دینے والا نہیں ہوتا، عیب چننے والے۔ ہماری فون کالز پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی عیب بتانا اور غیبت کرنا۔ ہماری نمازیں خشوع سے خالی، قرآن عمل سے خالی، میڈیا، ٹی وی ہوں یا دوسرے گیجٹس، سب گھر والے اپنے اپنے اس پہ کیا بے حیائیوں کو تو نہیں دیکھتے؟ کس قدر عام یہ چیز بڑھ گئی۔ اور پھر ہمارے گھر میں آنے والی رزق کبھی ہماری اس پہ بات ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ کبھی یہ میری یہ ڈسکشن ہوتی ہے اپنے گھر میں کہ ان مالوں میں اوروں کا بھی حق ہے؟ دیکھیں فرقہ وارائیت دیکھیں، قومیت کے نعرے دیکھیں، دین سے بدزن کرنے والی باتیں دیکھیں، کیا ہم بھی اللہ کے غضب کو دعوت تو نہیں دے رہے؟ سب سے بڑھ کر یہ چیز کہ احساس نہ ہو۔ میں سوچوں کیا میں اپنے آپ پہ غور کرتی ہوں، کہیں برائیوں کو چھوڑا، کہیں نیکی کو اپنایا؟ دراصل ہم گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں نا، غلط کر کے اسے صحیح کہتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے یو آر فائن، تم تو بالکل ٹھیک کر رہی ہو، صحیح کہہ رہی ہو۔ جب توبہ کی بات آتی ہے تو خیال آتا ہے کہ میں تو بہت توبہ استغفار کی تسبیحاں بھی کرتی ہوں، اور پھر یہ بھی کہتی ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ میں کس بات پہ کہہ رہی ہوں۔ کبھی سوچوں کہ یہ زبان کا کام ہے یا دل کا بھی احساس ہے۔ توبہ تو مان جانا ہے نا، زبان سے کہنا کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں اور پھر وہی کام کرتے چلے جانا۔ لیکن اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ تو رسمی توبہ پہ بھی عذاب ٹال دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ فرعونیوں پہ جو عذاب آئے، 5 قسم کے عذابوں کا تذکرہ آپ ابھی آپ سنیں گے، پڑھیں گے کہ ٹڈی دل، مینڈک خون، جوؤں کا عذاب اور طوفان۔ تو جب بھی عذاب آتا وہ بھاگے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ دعا کیجئے، عذاب ٹل جاتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے توبہ نہیں کرتے تھے، اپنی اصلاح نہیں کی اور پھر وہی کام کرنے لگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر انہیں موقع دیتے تھے۔ تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنی نسلوں پہ بھی رحم کریں، اللہ سے تعلق کو کمزور نہ کریں، سچی توبہ کریں جو بندے کو رب سے جوڑ دے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے جو عمل میں نظر آئے۔ ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے عبادات کو دیکھیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں، ہم اپنے گھروں کی سجاوٹوں کو دیکھیں، ہم اپنے معمولات کو دیکھیں۔ اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو فرصت دی ہے، اس میں قرآن کے ساتھ تعلق کو، حدیث کے ساتھ تعلق کو، سیرت کے ساتھ تعلق کا ایک پلان مطالعہ کریں۔
بچوں کے ساتھ احادیث پہ بات کریں، بچوں کی جو عمر ہو اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں. جیسے چھوٹے بچوں کو ہم دعائیں سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، تو جب بڑے بچے ہوں تو ان کو بتائیں، ان کو وراثت کا بتائیں، ان کو سود کا بتائیں. یعنی ہم کسی بھی وقت دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچے ہماری وراثتیں صحیح سے تقسیم کرنے والے ہوں. یہ وہ علم ہے نا جو سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، وراثت کی بات جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں. اپنے ہم قول و فعل اور اپنی روٹین سے ان کی تربیت کا سامان کریں. لایعنی اور فضول بحثوں سے بچیں. ہمارے پاس اس قسم کی تحقیق کے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم بے جا یعنی بحثوں میں چلتے ہیں. اللہ کو بحث کا کلچر نہیں پسند. آج ٹاک شوز اور وہ سب دیکھیں کہ بحث ہی بحث ہے. دیکھیے ہمارے ارد گرد گھر میں صحت و عافیت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. یعنی جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے صبر اور مغفرت کی دعائیں کرنا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اور دیکھیے ہم سب بہت کمزور ہیں، ہمیں اس کے لیے کمک چاہیے، ہمیں ایسے ساتھی چاہیے جو ہمیں تھام کے رکھیں. تو اللہ کے ایسے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کے رہنا جو ہم نے سورہ کہف میں ہم ہر جمعے پڑھتے ہیں نا، اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اس اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہو کے اسے صبح و شام پکارتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو نیک اور صالح لوگ ہوں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، تاکہ وہ جو ہیں وہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے صالح اعمال میں اضافے کا باعث بن سکیں. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں ان قصوں سے ہمیں بہترین رہنمائی لینے والا بنائے. جب ہم اس کو بار بار پڑھیں تو ہم انبیاء کرام کے ساتھ ایک روحانی طور پہ ان کی معیت میں ہوں. اور پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں سے اور ان اپنی تعلیمات سے ہمیں بہترین طریقے سے ہمارے عمل میں عمل کا سامان دے دے. یہ آیات ہمارے حق میں حجت بنے اور ہمارے خلاف کھڑی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.